آپ اس مسئلے کو جب چھیڑتے ہیں اس میں یہ ہے کہ سیدنا معاویہ کا نام بھی ادب سے لیتے ہیں، رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں، لیکن یہ مسائل عوام میں بیان کر کے اصل میں کیا اصلاح ہوئی؟ لوگ نمازی ہوئے ہیں، ان کے ایمان میں فرق آیا. میں نے تو دیکھا ہے اس کا الٹ ہوا ہے. اب سوشل میڈیا کو میں دیکھتا رہتا ہوں تو آپ کا ہی وہ نام لیتے ہیں، اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، اور آپ جسٹ اوپر آپ کی پوسٹ لگی ہوتی ہے، آپ بڑا احترام سے ان مسائل کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ نیچے حضرت معاویہ کو، کیا وہ سیدنا ابو بکر اور عمر تک جاتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں. ہمارا کیا لینا دینا؟ ہمارا اعلان برات ہے. اگر حضرت علی کی موجودگی میں عبداللہ ابن سبا علی اللہ کہہ رہا ہے تو کیا حضرت علی کو کرٹیسائز کریں گے آپ؟ حضرت علی نے حاکم وقت تھے، اس کو قتل کروا دیا، پہلے توبہ پیش کی، نہیں مانا تو قتل کروایا. ٹھیک ہے، میں تو حاکم وقت نہیں ہوں نا، تو میں اپنی ویڈیوز میں اعلان برات کرتا ہوں ایسے لوگوں سے جو کسی بھی صحابی کے اوپر لعنت بھیجے. اختلاف رائے اور چیز ہے، لعنت بھیجنا یہ تو ہم بالکل کنڈیم کرتے ہیں. اور میرے علاوہ تو کسی نے بھی اس طریقے سے اپنی زندگی میں ہر چیز کو ریکارڈنگ میں نہیں لے کے آیا. مجھے پتا تھا کہ ہماری دعوت کا قد کاٹ کتنا ہے. ہم بار بار اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتے ہیں کہ مجلس 50 سنیں، انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا. میں نے ہر چیز ویڈیو ریکارڈنگ میں اس لیے کروا دی ہے کہ میرے بعد کوئی بھی میرا اسٹوڈنٹ میرے نام کے اوپر پروپیگنڈا نہیں کر سکتا. اگر نبی الاسلام کی وفات کے بعد مسلمانوں نے ان کے نام کے اوپر غلط چیزیں منسوب کر دی، جھوٹی حدیثیں بنا لی، تو میں تو شاہی کوئی نہیں ہوں. ٹھیک ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اعلان برات کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، نبی الاسلام نے اعلان برات کیا کہ دیکھنا میری طرف کوئی جھوٹی حدیث منسوب نہ کرنا ورنہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لو. حضرت علی نے اعلان برات کیا کہ میری وجہ سے 2 فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک میری محبت میں غلوف کر کے، ایک میری دشمنی میں. اب جو محبت میں غلوف کر رہے ہیں اس میں حضرت علی کا کوئی قصور نہیں ہے، انہوں نے تو پہلے بتا دیا. جو دشمنی میں غلوف کر رہے ہیں حضرت علی کا قصور نہیں، قصور ان لوگوں کا ہے. اس میں ہمارا بھی کوئی قصور نہیں ہے. اگر میری کوئی بات ہے پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ تو میں اس کا جواب دوں. باقی اس کے اوپر کوئی قدغن لگائی نہیں جا سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ مولویوں سے تنگ ہیں یا دوسرے فرقوں سے نفرت کرتے ہیں وہ ہمارے پلیٹ فارم کو بعض اوقات یوز کر لیتے ہیں. کئی لبرلز کرتے ہیں، کئی سیکولرز یوز کرتے ہیں، مس یوز کرتے ہیں. اگر مس یوز نہ کریں تو کوئی بھی کر سکتے ہیں، نان مسلم بھی کریں، ہندو بھی کریں، کرسچن بھی کریں. مس یوز بھی کر لیتے ہیں اپنی دشمنی نمانے کے لیے، کہتے ہیں ہم انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹ ہیں. کئی تو جعلی اسٹوڈنٹ خود سے بنے ہوئے ہیں، اور جس طرح نبی اسلام پہ کہتے تھے صبح کے وقت ایمان لے آئے، شام کو کفر کر دینا تاکہ اس کے ساتھی اس کو چھوڑ دیں، وہ خود بخود اسٹوڈنٹ بنتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. پھر لانے برات بھی کرتے ہیں، اور لانے برات کر کے پھر بتایا کریں کہ اب سے ہم دوبارہ سے چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ کو ماننا شروع ہو گئے ہیں. ہم نے دوبارہ سے یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد کہنا شروع کر دیا ہے. پہلے یہ بھی کوئی بات نہیں کرتے، ایویں سدی باتیں کر کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ اللہ کے فضل سے ریورس گیئر نہیں لگے گا. ہم نے جو توحید سکھائی ہے نا، میرا کوئی اسٹوڈنٹ مجھے چھوڑ بھی جائے کبھی کسی قبر کے آگے پھر بھی نہیں جھکے گا. وہ مرتے دم تک انشاءاللہ تعالیٰ توحید میں قائم رہے گا، اور اس کا ثواب مجھے ملتا رہے گا چاہے وہ مجھے گالیاں بھی نکالتا رہے، کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کو صحیح توحید سمجھائی ہے. ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ اگر ہمیں چھوڑ جائے تو اس کے بعد وہ چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ کا دفاع بھی نہیں کرے گا. یہ ایویں مزے لیتے رہتے ہیں. یہ انہوں نے ایک یہ بھی چال رکھی ہے کہ انجینئر صاحب کو ان کے اسٹوڈنٹ چھوڑ دیں. جتنا پروپیگنڈا کرتے ہیں تو مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. اس میں میرا سوال وہاں پہ ہی رہ گیا کہ اس میں لوگوں کی زندگیوں کے اوپر کون سا اثر ہوا یہ مسائل چھیڑ کر؟ وہ تو دوسرا سوال ہو گیا نا، لوگوں کی زندگیوں پہ کیا اثر ہوا اس کا ہم سے کوئی لینا دینا نہیں. ہمارا یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی فتنہ اٹھے گا ہم اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے. ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیں محرم کے دنوں میں شیعہ کے خلاف جمعے بریلوی دیوبندی اہل حدیث پڑھاتے ہیں تو اس سے لوگ نماز شروع کر دیتے ہیں. جو یہ جواب دیں گے نا ہم وہی جواب دیں گے. وہ کہیں گے ہم صحابہ کا دفاع کرتے ہیں، ہم اہل بیت کا دفاع کرتے ہیں. لو سامو، تم چھوڑ دو صحابہ کا دفاع کرنا، ڈسکشن کرنا چھوڑ دو، پھر ہم سے بات کرو نا. تم کون سی دین کی خدمت کر رہے ہو؟ پھر نمازوں کی بھی بات چھوڑ دو. ہم نے اللہ کے فضل سے اس پلیٹ فارم سے جتنے لوگوں کو نماز شروع کروائی ہے، تمہارے تو صدیوں میں کوئی بندہ نماز نہیں شروع کروا سکا. تم لوگ تو نماز صحیح کروا نہیں سکے. تمہارا تو امام کعبہ بھی رفع الیدین ٹنڈا کرتا ہے. ٹھیک ہے، ایک انٹرنیشنل اسپیکر پچھلے دنوں پاکستان آیا، میری بدقسمتی کہ میں نے اس کی نماز پڑھنے کی ویڈیو دیکھ لی یہاں پہ، وہ بھی رفع الیدین ٹنڈا کر رہا ہے. تم تو اپنے اسپیکرز اور اپنے فرنٹ مین جو اسکالرز ہیں ان کی نماز بھی صحیح کروا سکے. باتیں ہمیں کر رہے ہو، ہمارے اسٹوڈنٹس کو دیکھو کیسے نماز پڑھتے ہیں. نماز بھی ہم نے صحیح کروائی ہے. دنیا کا کوئی ٹاپک چھوڑا ہی نہیں ہے. یا تو ہونا کہ ہم نے نماز کے اوپر ایمفسائز نہ کیا ہو. لوگ کہتے ہیں کہ جی جناب یہ مسئلے چھڑے. سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں جو میرا ترہ امتیاز ہے اس پلیٹ فارم کا وہ عقیدہ توحید ہے. مجھ سے زیادہ کسی نے توحید کے اوپر یہ ایمفسائز نہیں کیا. بزرگ بابوں کی جو پرستش ہو رہی تھی، قبر پرستی ہو رہی تھی، یار گنبد خضرا کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا.
صحیح مسلم کی حدیث 1200 سال سے لکھی رہ گئی. ایک مملوک ایمپرر کی بدعت نے جو 650 سال بعد اس نے لا کے گنبد رکھا, وہ مسلم شریف کی حدیثیں ہڑپ کر گیا. وہ گنبد کسی وہابی کی جرت نہیں ہوئی کہ گنبد کے بارے میں بولے کہ یہ بعد میں رکھا گیا. بھائی یہ بدعت ہے, میں نے جرت کی ہے نا, یہ تو اہل حدیث کو بھی نہیں ملی. یہ تو حضرت کر کے باتیں کرتے تھے ان بابوں کے بارے میں جنہوں نے شرک بلایا. آج میرے دیکھا دیکھی کہہ رہے ہیں نہیں جی انجینئر صاحب کی یہ باتیں تو ٹھیک ہیں, بس وہ نہ کیا کریں. انجینئر صاحب جو قرآن و سنت میں ہے وہ کریں گے, چاہے اہل حدیث کو اہل البیت کی بات بری لگے, چاہے جو بندیوں کو رفع الیدین برا لگے, چاہے بریلویوں کو بزرگ بابوں کی جو نظریات کے اوپر میری گرفت ہے وہ بری لگے, میں نے تو حق بیان کرنا ہے. چاہے شیعہ کو میرا شیخین کی شان بیان کرنا سیدنا ابوبکر عمر کی برا لگے, میں نے تو کرنی ہے, مجھے تو کسی کی پرواہ نہیں ہے.